پاکستانی مشن آئی کیوب قمر کی بڑی اچیومنٹ، چاند سے اپنی بھیجی جانے والی پہلی تصویر کی آخر کیا اہمیت ہے؟ یہ تصویر پاکستان کو دنیا میں کیا مقام دلا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دنیا کے مختلف ممالک چائنا اور انڈیا کے بعد اب پاکستان نے بھی اپنی کمر کس لی۔ پاکستان نے بھی اپنا ایک مشن چاند پر روانہ کیا۔ 3 مئی 2024 کو آئی کیوب قمر کے نام سے یہ پاکستانی مشن چاند پر روانہ کیا گیا، لیکن اس مشن میں پاکستان اکیلا نہیں ہے بلکہ چائنا پاکستان کے ہمراہ ہے۔ پاکستان کا طیارہ آئی کیوب قمر اور چائنا کا طیارہ چینگ E6 ایک جوائنٹ ایڈونچرس مشن کے طور پر چاند پر روانہ ہوا اور خوش قسمتی سے پاکستانی طیارہ آئی کیوب قمر چاند کے مدار میں داخل ہو چکا۔ 8 مئی کو پہلی دفعہ یہ طیارہ چاند کے مدار میں داخل ہوا اور اس کے بعد اب تک سب سے بڑی اچیومنٹ جو حاصل کی گئی وہ یہ کہ چاند کی ایک کلیئر تصویر بنا کر بھیج دی گئی، جو پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہاں قابل فخر بات یہ ہے کہ جو تصویر پاکستانی سیارے سے بنائی گئی وہ کوئی عام تصویر نہیں ہے۔ یہ تصویر دراصل چاند کی ڈارک سائڈ کی تصویر ہے۔ دراصل چاند کی 2 سائڈز ہیں، ایک ڈارک سائڈ جس کو فار سائڈ بھی کہا جاتا ہے اور ایک نیئر سائڈ۔ نیئر سائڈ وہ سائڈ ہے جس کو ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ڈارک سائڈ یا فار سائڈ اس کی اپوزٹ سائڈ ہے جو زمین سے اپوزٹ سائڈ پہ ہوتی ہے اور وہ زمین سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ اور پاکستانی طیارے آئی کیوب قمر نے چاند کی ڈارک سائڈ کی تصویر بنا کر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے چائنا ہی وہ واحد ملک تھا جس نے چاند کی ڈارک سائڈ کی تصویر بنائی تھی، اور اب پاکستان دنیا کا دوسرا ملک بن چکا ہے جس نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مشن چاند پر کیوں بھیجا گیا، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ تو چاند پر اس مشن کو بھیجنے کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنا پرسنل ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز کے لیے ہمیں یہ ڈیٹا باہر سے منگوانا پڑتا تھا۔ اب پاکستان اپنا پرسنل ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، نہ صرف اس کو خود یوز کرے گا بلکہ دوسری کنٹریز کو بھی وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ چاند کا جغرافیہ، وہاں کی ساخت اور وہاں کی چٹانوں کی اسٹڈی پاکستانی مقاصد کی لسٹ میں شامل ہے، جس سے فیوچر میں مزید اسٹڈیز کو فروغ ملے گا اور فیوچر کے لیے بہتر پلاننگ کی جا سکے گی۔ 8 مئی کو آئی کیوب مدار میں داخل ہو چکا، جس کے بعد اس نے اب تک تقریباً 3 راؤنڈز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آئی کیوب قمر پر 2 آپٹیکل کیمراز نصب کیے گئے ہیں جو کلیئر پکچرز بنانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق آئی کیوب قمر ایک دن میں 2 چکر چاند کے گرد مکمل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئی کیوب کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر چاند کا ایک چکر مکمل کر سکتا ہے، اور پلان کے مطابق آئی کیوب قمر وہاں پر تقریباً 3 سے 6 مہینوں تک سٹے کرے گا۔ سیٹلائٹ پر نصب کیے گئے سولر سسٹمز کی مدت 6 مہینے ہے، اس لیے 6 مہینوں کے اندر پاکستان اپنا مشن کمپلیٹ کر کے واپس لوٹ آئے گا۔ طیارہ چاند کے آربٹ میں تو داخل ہو چکا ہے، لیکن چاند کے جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا اس کو اپنی سپیڈ کم رکھنی ہوگی، کیونکہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ چاند پر لینڈنگ ممکن نہیں۔ اس سے طیارہ چاند کی سطح سے ٹکرا کر کریش بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے جیسے چاند کے نزدیک جائے گا ویسے ویسے اس کی سپیڈ بھی ذرا کم ہوتی چلی جائے گی تاکہ یہ سکسیسفلی چاند پر لینڈ کر سکے۔ اب تک آئی کیوب قمر بہت سموتھلی اپنے مشن کی طرف رواں دواں ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دنوں تک پاکستان کی سکسیسفل لینڈنگ چاند پر ہوتی اور کیا پاک چین جوائنٹ مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، کامیابی حاصل کر پائے۔ یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔